بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا ذِكْرُهَا فِي ضِمْنِ هَذِهِ الْآيَاتِ فَلَعَلَّهُ إِمَّا لِمَا أَشَارَ إِلَيْهِ صاحب دلائل الصدق إلى آخره۔ موضوع ہمارا چل رہا ہے اطاعت ائمہ کی اطاعت واجب ہے، کیوں؟ امر اول، دوم، ثانی، ثالث، خامس، ٹھیک ہو گیا؟ بات ہماری پہنچی تھی آیات مجیدہ تک کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ آیت مجیدہ دلالت کرتی ہے روایات کی روشنی میں کہ یہاں اہل البیت سے مراد فقط 5 ہستیاں ہیں، یہ ازواج نبی کو شامل نہیں ہے۔ فلاں روایت فلاں روایت۔ خوب، سوال یہ ہے کہ یہ حصہ انما یرید اللہ لیذھبا، یہ کوئی مستقل آیت تو ہے نہیں، یہ تو سورہ احزاب آیت نمبر 33 کی ایک جز ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 31، آیت نمبر 32 اور اس آیت نمبر 33 کا ابتدائی حصہ، یہ سارا ازواج نبی سے متعلق ہے کہ قرآن مجید میں زوجات النبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کچھ احکامات ہو رہے ہیں، جس میں کچھ نواہی ہیں کہ یہ کام نہیں کرنا، اور کچھ اوامر ہیں کہ یہ کرو تو یہ ہوگا۔ ٹھیک ہو جی، کرنا فی بیوتکم، یہ امر آ گیا۔ خوب، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آیت نمبر 31، 32 اور 33 کا ابتدائی حصہ زوجات النبی کے بارے میں ہے، تو پھر اس آیت کی یہ ایک جز کیسے فقط 5 ہستیوں کے ساتھ خاص ہے؟ اللہ تبارک و تعالی جس کا یہ کلام ہے، جس کا یہ فرمان ہے، وہ اس کو مستقل آیت کے طور پر علیحدہ ذکر فرما دیتا، لیکن اسی آیت کا جز بنا کر پیش کیا جس میں پیغمبر کی بیویوں کو خطاب چل رہا تھا، اور آپ مدعی ہیں اس بات کے کہ یہ اہل البیت سے مراد زوجات النبی نہیں ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اب اس سوال کا جواب کیا ہے کہ اس جگہ پر اس حصے کو رکھنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ دو جواب۔ ایک جواب صاحب دلائل الصدق شیخ محمد حسن المظفر رحمۃ اللہ علیہ نے دیا، اور ایک جواب دیگر لوگوں نے دیا، شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے دیا۔ شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ کے جواب کی بنیاد پر یہ حصہ جملہ معترضہ ہے، یہ مربوط نہیں ہے گزشتہ اس آیت کے حصے سے، لیکن صاحب دلائل الصدق کا جو جواب ہے، جو وجہ بیان انہوں نے کی، وہ کہتے ہیں نہیں، یہ اس آیت کا حصہ ہے، یہ جملہ معترضہ نہیں ہے۔ خوب، تو جو آیت اللہ محسن خرازی داماد اللہ العالی نے یہاں 2 جواب ذکر کیے اس سوال کے کہ اس حصے کو یہاں کیوں رکھا گیا، اس کے بعد پھر واپس چلے جاتے ہیں روایات کی دنیا میں کہ اہل سنت علماء کرام نے، بزرگان نے بھی روایات نقل کی ہیں، جن روایات میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہاں اہل البیت سے مراد 5 ہستیاں ہیں، زوجات النبی نہیں ہیں۔ وہ چونکہ متن ہے اور بڑی آسان عبارتیں ہیں، اس کو انشاءاللہ وہاں پڑھتے ہیں۔ پہلے ہمیں اس سوال کا جواب چاہیے کہ اس حصے کو ان آیات کے ساتھ ملا کر اور اس آیت کا حصہ بنا کر کیوں رکھا گیا کہ جو زوجات النبی سے متعلق بات چل رہی تھی، 31 میں بھی، 32 میں بھی اور 33 کی ابتدا میں۔ پوری توجہ کریں گے، تھوڑا غور کریں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ فرماتے ہیں
وَأَمَّا ذِكْرُهَا فِي ضِمْنِ هَذِهِ الْآيَاتِ اس انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا والے حصے کو ان آیات کے ضمن میں، یہ میں نے گزارش کی کہ یہ علیحدہ آیت نہیں ہے، آیت نمبر 33 کا حصہ ہے۔ خوب 31 بھی زوجات نبی کے بارے میں، 32 بھی زوجات نبی کے بارے میں، 33 کا ابتدائی حصہ قرن فی بیوتکن وہ بھی زوجات نبی کے بارے میں، تو پھر یہاں کیوں ہوا؟ فَلَعَلَّهُ اس کی دو وجوہات ہیں یہاں اس حصے کو کیوں رکھا گیا۔ ایک وجہ صاحب دلائل الصدق نے بیان کی اور ایک شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی۔ فَلَعَلَّهُ اما یہاں رکھنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ یا وجہ وہ ہے لما اشار الیہ صاحب دلائل الصدق جس کی طرف صاحب دلائل الصدق نے اشارہ کیا۔ وعلیہ اگر صاحب دلائل الصدق کا یہ جواب اور جو وجہ انہوں نے بیان کی اگر وہ درست ہے، فلا تکون الجملۃ معترضۃ تو یہ انما یرید اللہ لیذہب والا جملہ معترضہ نہیں ہوگا، تو پھر کیا ہوگا؟ پوری توجہ، بل ہی فی حکم التعلیل بالنسبت الی ما امر بہ زوجات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلکہ آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ جن جن چیزوں کا اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کرنے کا حکم دیا، یہ امر کیا کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو، یہ آیت کا یہ حصہ اس امر کی تعلیل کے حکم میں ہے۔ حکم مانے گویا کہ کیوں کہا جا رہا ہے زوجات نبی کو تم یہ نہ کرو، اس کی علت یہ ہے کہ انما یرید اللہ لیذہب، یہ حکم التعلیل یعنی تعلیل کے حکم میں ہے، گویا کہ یہ اس کی علت ہے، آپ یوں کہہ سکتے ہیں۔ اگر یہ حکم تعلیل میں ہے، گویا علت نہیں حکم تعلیل میں ہے، حکم علت نہیں، غور کرنا ہے، حکم تعلیل میں ہے، فَيَكُونُ شَاهِدًا عَلَى وُجُودِ طہارت اہل البیت علیہم السلام، تو پس یہ حصہ آیت مجیدہ کا اس بات پر شاہد ہوگا کہ اہل بیت علیہم السلام میں طہارت موجود تھی، یعنی اس حصے کے ذریعے اہل بیت کی طہارت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ مطہرون ہیں، وہ صاحب عصمت و طہارت ہیں۔ لا اثباتھا اس آیت کے ذریعے ان کی طہارت کو ثابت نہیں کیا جا رہا۔ بڑی دقت کریں گے تو عبارت ہر لوگ، یعنی وجود طہارت پر یہ دلیل ہے، نہ کہ اثبات طہارت، یعنی ان کا صاحب عصمت و طہارت ہونا مسلم ہے۔ آگے انشاءاللہ بیان کر رہے ہیں کہ زوجات نبی کو کہا گیا تم یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، کیوں؟ تمہیں پتہ نہیں کہ اہل البیت یطہرکم تطہیرا کا مصداق ہیں، وہ صاحبان طہارت ہیں، ان کے وجود طہارت پر نہ یہ کہ اس بات کرنا ہے کہ ابھی اللہ پاک کا ارادہ یہ ہے کہ ان کو پاک کرے، ایسا نہیں، اس بات کی بات نہیں ہے، وجود کی بات ہے۔ خوب، اذ المقصود علی ما ذکر من قولہ، مقصود کیا ہے؟ یہ جو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، انہ تعالی انما یرید ہذہ النواہی، اللہ پاک کا ارادہ یہ ہے، یعنی وہ کیا چاہتا ہے کہ اے
زوجات نبی یہ کام نہ کرو، یہ ولا تبرجنا تبرج الجاہلیہ، یہ کام نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو۔ کیوں روکا جا رہا ہے زوجات نبی کو یہ نہ کرو؟ لِأَنْ لَا تَتَلَوَّسَ سَاحَتُهُمْ الْمَعْلُومُ طَهَارَتُهَا، تاکہ اہل بیت کی ساحت، ویسے تو فضا کہتے ہیں، یہاں مراد ہے یعنی ان کی وہ عظمت، ان کی وہ بزرگی، ان کا وہ مقام کہ جس کی طہارت یقینی ہے، جن کی طہارت کا علم ہے، یعنی ان میں وہ جو باعث طہارت ان کا مقام ہے، وہ ان لا تتلوثا، کہ کہیں ان کی وہ عظمت، وہ بزرگی جس کی طہارت کنفرم ہے، وہ لا تتلوثا، متلوث نہ ہو جائے، داغدار نہ ہو جائے۔ کس سے؟ بِأَفْعَالِهِنَّ، ان کے ایسے افعال سے، الَّتِي لَا تُنَاسِبُ طَہَارَةَ اہل البیت، جو اہل بیت علیہ السلام کی طہارت کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتے، کہ ان کا کوئی ایسا فعل جو طہارت اہل بیت کے ساتھ مناسبت رکھتا ہو، ان کے مقام اور معیار کے ہو، کہیں ان کا وہ مقام ان سے متلوث، یعنی ان سے داغدار نہ ہو جائے۔ وَلَعَلَّ ذِكْرَ اللام فی لِیُذْہِبَا، یہ جو لِیُذْہِبَا میں لام آئی ہے کہ انما یرید اللہ لِیُذْہِبَا، اس اذہاب کے ساتھ جو لام آئی ہے، شاید یہ لام مما یؤید ھذا الاحتمال، وہ بھی اسی احتمال کی تائید کرتی ہے۔ کیا؟ کہ احتمال ہے کہ یہ انما یرید اللہ والا حصہ حکم کی، یعنی فی حکم التعلیل، یہ ان نواہی کی جو اللہ کی طرف سے امر ہے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو، ان کی تعلیل کے حکم میں، گویا کہ یہ ان کی علت بیان کی جا رہی ہو، اسلام نہیں بن۔ کیوں؟ لِتَعَلُّقِ الْإِرَادَةِ بِالْمَحْذُوفِ، اس لیے کہ یہاں اس آیت کے اس حصے میں تو ان کا ذکر نہیں ہے۔ وہ کیا؟ یعنی هو النواہی، وہ نواہی جن سے پیغمبر کی زوجات کو روکا گیا، یہاں تو وہ نہیں ہے۔ المذکورہ لہذہ الغایہ وإلا فلا حاجۃ، ٹھیک ہے۔ تو پس یہ لِیُذْہِبَا میں لام کا آنا بھی یہی بتاتا ہے کہ تمہیں ان سارے کاموں سے روکا گیا، اگرچہ اس میں نواہی کا ذکر نہیں ہے، لیکن مراد وہ یہ ہے کہ یہ نواہی سے اس لیے روکا جا رہا ہے تاکہ لام اللہ اس بات کے لیے نہیں، ٹھیک ہے جی، وجود طہارت کے لیے بتایا جا رہا ہے۔ اور وہ محذوف کیا تھا؟ هو النواہی المذکورہ لہا، وہ نواہی جو اس مقصد کے لیے بیان کی گئی، یہ نہ کرو یہ نہ کرو۔ آیت کیا ہے؟ چونکہ اہل بیت باطہارت ہیں۔ پس اگر یہ حکم تعلیل میں نہ ہوتی ان نواہی کے لیے جو زوجات کے لیے بیان ہوئے، فلا حاجۃ لتعلق الارادۃ بالذہاب الی اللام، تو پھر یہاں لیذہبا کہنے کا کوئی مقصد بنتا نہیں تھا، کوئی ضرورت ہی نہیں تھی کہ اگر ابھی اللہ کا ارادہ یہ ہونا ہے کہ ان کو پاک کرے گا، ایسا نہیں۔ فلا حاجۃ لتعلق الارادہ بالذہاب الی اللام، پھر لیذہبا کہنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ تو پس احتمال جو صاحب دلائل الصدق نے دیا ہے کہ یہ جملہ گویا حکم تعلیل میں ہے کہ تم یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو۔ کیوں نہ کرو جی؟ گویا تعلیل بیان کی جا رہی ہے کیونکہ یہ اہل البیت کیا ہیں؟ ان سے اللہ نے رزق کو دور رکھا ہوا ہے اور ان کو پاک کیا ہوا ہے، جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ ایک وجہ یہ ہے۔ وَإِمَّا لما اشار علیہ البعض الاخر کالاستاذ الشہید المجاہد، یا دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس حصے کو ان آیات کے ضمن میں رکھنے کی وجہ کیا تھی جو شہید مطہری نے بیان کی، وہ یہ ہے کہ من انہا نازلت فی حق الخمسۃ الطاہرہ، کہ یہ حصہ 5 ہستیوں کے حق میں نازل ہوا۔ ٹھیک ہو جی، کوئی شک نہیں،
ہوا تو یہ خمسہ طاہرہ، ان 5 یعنی اہل البیت 5 ہستیوں کے حق میں نازل ہوا ہے۔ وَلَكِنْ وُضِعَتْ بَيْنَ الْآيَاتِ الْمَذْكُورَةِ، جب یہاں اہل البیت سے مراد فقط 5 ہستیاں ہیں تو رکھا وہاں کیوں گیا جہاں زوجات النبی کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی؟ فرماتے ہیں وہاں رکھا گیا لِمَصْلِحَةِ حِفْظِ الْإِسْلَامِ عَنْ تَبْلِيغَاتِ سُوءِ الْمُنَافِقِينَ، تاکہ اسلام کو منافقین کی بری تبلیغات سے محفوظ کیا جائے۔ یہ بات طے شدہ ہے، قرآنی آیت اس بات کی گواہ ہیں، سورت بھی گواہ ہے کہ کچھ لوگ ظاہری طور پر مسلمان تھے لیکن اندر سے انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، جن کو منافق کہتے ہیں۔ تو ان منافقین کی بری تبلیغات سے اسلام کو محفوظ کرنے کے لیے ایک طریقہ یہ تھا، وَتَمَرُّدِهِمْ، اور اس لیے کہ کہیں وہ انکار نہ کر جائیں، اور یہ نہ اگر آیت علیحدہ ہوتی وہ کہیں کہ آیت ہی نہیں ہے، انکار کرتے، اعراض کرتے۔ لأن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان کے تمرد یعنی ان کے انکار اور اعراض سے بچانے کے لیے یہاں رکھا گیا، کیونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان خائفا من التمرد الصریح عن الاسلام والقرآن الکریم، پیغمبر اکرم اس بات سے خوفزدہ تھے کہ یہ لوگ اسلام اور قرآن کریم سے بھی صراحت کے ساتھ مکر جائیں گے، انکار کر جائیں گے، وہ کہیں گے کہ یہ ہے ہی نہیں اصلا۔ لا من ان يذهبوا الى التاویل، تعویل کا خوف نہیں تھا، جیسے لوگوں نے کہا کہ نہیں جی اس سے مراد ساری گھر والے ہیں، رشتہ دار فلاں فلاں، اس کا خوف نہیں تھا، خوف یہ تھا کہ کہیں وہ اس کی قرآنیت کا نہ انکار کر دیں، کہیں وہ سرے سے یہاں سے منکر نہ ہو جائیں، اس کا تعویل کا خوف نہیں تھا۔ کیوں؟ ما قیام القرینۃ الداخلیہ والخارجیہ علی المعنی المراد، چونکہ اس آیت سے جو معنی مقصود ہے اس پر قرائن داخلی بھی موجود ہیں، قرائن خارجی بھی موجود ہیں۔ ابھی قرائن داخلیہ کی بات ہم نے گزشتہ درس میں کی تھی کہ جب تک زوجات کی بات چل رہی تھی ضمیریں ساری مؤنث کی آ رہی تھیں، تو اچانک پھر ضمیریں ساری مذکر کی ہو گئیں، پتہ چل گیا کہ ان کا مخاطب وہاں مخاطب کوئی اور تھے، یہاں مخاطب کوئی اور ہے۔ خوب، باقی قرائن خارجیہ اور روایات اور مدعات پیغمبر وہ اپنے مقام پر موجود ہیں۔ خوب، وَجُعِلَتِ الْآيَةُ الْمَذْكُورَةُ وَأَشْبَاهُهَا، اس آیت کو یا اس جیسی اور جیسے کا آیت اکمال الدین، جیسے الیوم اکملت لکم دینکم، آیت اکمال دین، وہ آیت یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک کے ساتھ نہیں ہے، وہ علیحدہ ہے۔ تو اکمال دین کی آیت کو دیگر آیات کے ضمن میں بیان کیا ہے، کیوں؟ لِأَن يَتَمَكَّنَ الْمُخَالِفُ مِنَ التَّعْوِيلِ، تاکہ جس کے دل میں کوئی بیماری ہے، جو قبول نہیں کرتا، وہ اس کے قرآن ہونے کا انکار نہ کرے۔ چلو کم از کم کوئی تعویل گھڑنا چاہتا ہے تو اپنی طرف سے بے شک گھڑ لے، یہ بھی پیغمبر کے رحمت ہونے کا ایک مظہر ہے کہ کہیں انکار نہ کر جائیں سرے سے کہ یہ قرآن ہی نہیں ہے، ہاں تعویلیں گھڑتے رہیں چلو۔ وَلَا يَزْتَرَ إِلَى الْإِعْرَاضِ الصَّرِيحِ وَالتَّمَرُّدِ الْوَاضِحِ، اور تاکہ وہ جو وہ پسند نہیں کرتے، جو منافق ہیں جنہوں نے دل سے قبول نہیں کیا، کہ کہیں وہ واضح انکار اور اعراض نہ کر جائیں۔ اس سے ان بدبختوں کو بچانے کے لیے جیسے آیت الیوم اکملت لکم دینکم کو اور جگہ رکھا گیا، اور یا ایھا الرسول بلغ ما کے ساتھ نہیں ہے، اسی طرح انما یرید اللہ کو بھی یہاں رکھا گیا کہ یہ تعویلیں کریں، کہیں اس کے قرآن ہونے کا انکار نہ کر دیں۔ یہ وجہ بیان کی ہے شہید مطہر نے کہ اس کو ایک رکھنے کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے۔ فالجملۃ حینئذ، خلاصہ اگر اس کو مانیں گے تو پھر یہ جملہ معترضہ ہوگا دیگر آیات کے درمیان، ٹھیک ہے جی، پھر ان کی وہ حکم تعلیل میں نہیں ہوگا بلکہ علیحدہ سے جملہ ہوگا۔
یہاں تک تو بات تھی خود آیت کی۔ فرماتے ہیں لا باس بذکر بعض روایات، ہم آپ کو کچھ روایات بتاتے ہیں، کچھ روایات جو علماء اہل سنت نے نقل کی ہیں، اور بعد میں کچھ روایات جو علماء اہل تشیع نقل کی ہیں۔ پہلے اہل سنت کی روایات، جو روایات علماء اہل سنت نے نقل کی ہیں جس میں یہ کہا گیا کہ یہاں قرآن مجید میں اہل بیت سے مراد فقط 5 ہستیاں ہیں، وہ روایات یہ ہیں۔ پہلی روایت روال حاکم، مستدرک امام حاکم کے نام سے ایک بہت بڑی کتاب ہے، بندے کا نام تھا ابو بے محمد بن عبداللہ بن محمد، حاکم اس کا لگا تھا، حاکم نیشا پوری، غالباً 1014 میں ان کی وفات ہے۔ مستدرک ابن امام حاکم کے نام سے بہت معروف کتاب ہے، یہ نیٹ پہ سرچ کریں گے آپ کو مل جائے گی۔ خوب، انہوں نے نقل کیا ہے عبداللہ بن جعفر ابن ابی طالب سے، وصححہ، اور یہ بھی کہا ہے کہ یہ روایت صحیح ہے، باقاعدہ اس کی تصحیح کی ہے، اس کا قائل ہے کہ یہ روایت صحیح ہے۔ انہ قال، وہ کہتا ہے راوی، لما نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الی الرحمت حابتاً، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دیکھتا کہ رحمت الہی کا نزول ہو رہا ہے، ظاہر ہے جو کچھ پیغمبر دیکھتے تھے وہ عام لوگ تو نہیں دیکھتے تھے، جب دیکھا نزول ہو رہا ہے، قال، فوراً پیغمبر نے فرمایا، ادعو الیہ، بلاؤ میرے پاس، یعنی کسی کے بارے میں کہہ رہے تھے ان کو میرے پاس بلاؤ، روایت کے مطابق 2 دفعہ کہا۔ فقالت صفیہ نے عرض کی، من یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کس کو بلائیں جن کا آپ حکم دے رہے ہیں؟ قال اہل بیتی، میرے اہل بیت، علی و فاطمہ والحسن والحسین، یہ نام لیے۔ فجیع بہم، ان کو بلایا گیا، لایا گیا، چونکہ جیع بہم با کے ذریعے متعدی کیا گیا، یعنی ان کو لایا گیا جب وہ تشریف لائے 5 ہستیاں۔ فَأَلْقَى عَلَيْهِمُ النَّبِي صلی اللہ علیہ وآلہ کِسَاءَهُ، ان 5 کو لے کر پیغمبر نے اپنی چادر ان 5 کے اوپر ڈال دی۔ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ، پھر پیغمبر نے اپنے ہاتھ بلند کیے، اور ہاتھ بلند کر کے فرمایا، اللہم ہؤلاء آلی فصل علی محمد وآل محمد، وانزل اللہ، اس وقت اللہ نے یہ آیت نازل کی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ ہے مستدرک امام حاکم میں ہے، علماء اہل سنت کی ایک بڑی شخصیت ہے، اس نے اس کو لکھا اور اس کی صحح اور کہا کہ یہ روایت صحیح ہے، صحیح السند ہے۔ دوسری، روات ترمذی فی مناقب اہل البیت عن عمر ابن ابی سلمہ، اچھا ترمذی نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں کہ جناب عمر ابن ابی سلمہ کہتے ہیں، نازلت هذه الآیہ علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا فی بیت ام سلمہ۔ یہ آیت پیغمبر پر نازل ہوئی جناب ام سلمہ، جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، میں ان کی زیارت بھی کر رہا ہوں، شام میں ان کی ہی قبر ہے۔ خوب، ان کے گھر میں فادان نبی، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا فاطمہ و حسن و حسین بکفا و علی خلف ظہرہ، اور امیر المومنین پیغمبر کی پشت کے پیچھے تھے، فجل لہ بکساء، اس کو بھی اپنی کساء کے سائے میں لے لیا۔ ثم قال، پھر پیغمبر نے فرمایا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ قالت ام سلمہ، جناب ام سلمہ نے کہا، انا معہم یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی میں بھی ان کے ساتھ ہوں جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہؤلاء اہل بیتی۔ قال، پیغمبر نے فرمایا،
انت علی مکانک، تیرا اپنا مکان ہے، یعنی تو بھی ماشاءاللہ تیری اپنی عظمت ہے، انت الی خیر، تو خیر پر ہے لیکن ان میں شامل نہیں ہے، تیرا اپنی جگہ ہے، تیرا اپنا مقام ہے۔ دو ہو گئی۔ روا احمد بن حنبل عن ام سلمہ، احمد بن حنبل نے ایک روایت کی، وہ بھی جناب ام سلمہ سے، کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم جلل علی علی و حسن و حسین و فاطمہ کفان، کہ پیغمبر نے ان 5 ہستیوں کو چادر میں لپیٹا یا ان کو اوپر چادر لے لی، ثم قال، اور فرمایا اللہم اہل بیتی و خاصتی اللہم اذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ فقالت ام سلمہ، پھر ام سلمہ نے کہا، ام سلمہ انا معہم، یا رسول اللہ میں بھی ان کے ساتھ ہوں۔ فرمایا انک الی خیر، تو بھی اچھائی پر ہے، یعنی نیک ہے، درست ہے، لیکن ان کے ساتھ نہیں ہے۔ اب یہ تیسری روایت، پہلی امام حاکم نے، دوسری ترمذی نے، تیسری احمد بن حنبل نقل کی۔ اب چوتھی روایت روا سیوطی، جلال الدین سیوطی، بڑی مشہور نام ہے ان کا، تفسیر الدر المنصور، عن ابن مردوہ، احمد بن موسیٰ بن مردوہ، اس سے نقل کی ہے جناب ام سلمہ سے، قالت، وہ فرماتی ہیں نازلت هذه الآیت فی بیتی، کہ یہ آیت میرے گھر میں نازل ہوئی، کون سی؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ وفی البیت 7، اس وقت گھر میں 7 شخصیات تھیں، کون سی؟ جبرائیل و میکائیل و علی و فاطمہ والحسن والحسین، وَأَنَا عَلَى بَابِ الْبَيْتِ، میں اس وقت اپنے گھر کے یا کمرے کے دروازے پر تھی۔ قُلْتُ یا رسول اللہ أَلَسْتُ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ، یا رسول اللہ کیا میں اہل بیت سے نہیں ہوں؟ پیغمبر نے فرمایا اِنَّكَ إِلَى خیر، اِنَّكَ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِي، تو نبی کی زوجات میں سے ہے، نیک ہے، درست ہے، خیر پر ہے، لیکن اہل بیت سے نہیں۔ اسی طرح یہ اگلی روایت 5ویں، یہ بھی اسی جلال الدین سیوطی نے در منصور میں لکھی ہے، عن ابی سعید الخدری، ابی سعید خدری سے۔ وہ روایت کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نازلت هذه الآیت فی 5، کہ یہ آیت 5 ہستیوں کے بارے میں نازل ہوئی، فیّا، میرے بارے میں، وفی علی و فاطمہ و حسن و حسین۔ کون سی آیت ہے جو فقط 5 ہستیوں کے بارے میں آئی؟ اس روایت کے مطابق وہ آیت ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ روا ترمذی فی جامعی، جامع ترمذی کتاب ہے، اردو میں بھی اس کے ترجمے مارکیٹ میں میسر ہیں، اس نے نقل کیا ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان من وقت نزول هذه الآیہ الی قرب 6 اشہر۔ اب یہ شیعہ منابع کی بات نہیں کر رہا، ترمذی کی بات کر رہا ہے۔ ترمذی نے اس کو لکھا ہے کہ جب سے یہ آیت نازل ہوئی، آیت کے نازل ہونے سے لے کر 6 مہینے تک کیا ہوتا رہا؟ اذا خرج الی الصلاۃ، جب بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے نکلتے، یمر بباب فاطمہ، تو وہ جناب فاطمہ کے دروازے سے گزرتے، ثم یقول، اور جب وہاں سے گزرتے تو وہ فرماتے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ وفی بعض روایات، اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ کان یقول قبل تلاوت الآیہ، بعض روایت میں یہ کہا کہ دروازے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ پر اس آیت مجیدہ کو پڑھنے سے پہلے وہ یوں فرماتے
السلام علیکم اہل البیت ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پہلے یوں سلام کرتے، ثم یقول، پھر اس آیت کو پڑھتے انما یرید اللہ لیذھب۔ اور آخر روایت جو ابن ابی الحدید معتزلی، اور جس کی نہج البلاغہ کی شرح بھی موجود ہے، بغیر وہ شیعہ نہیں ہے، معتزلی ہے، وہ کہتا ہے قد بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطرتہ منہجا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی اطرت کو بیان فرما دیا۔ جب کہا کہ انی تارک فیکم الثقلین، تو اس وقت جب کہا کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، اس وقت اپنی اطرت کو بیان فرما دیا۔ فقال و اطرتی اہل بیتی، وبین فی مقام آخر من اہل بیتہ حین طرح یطرح علیہم الکساء، اور دوسرا ایک اور مقام پر بھی اپنے اہل بیت کو بیان فرمایا کہ میرے اہل بیت کون ہیں، جب پیغمبر نے ان پر اپنی چادر اوڑھی۔ وقال حین نزل، اور جب آیت انما یرید اللہ نازل ہوئی، پیغمبر نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذھب عنہم الرجس۔ ہذہ روایات جملۃ مما رواہ العامہ۔ بہرحال یہ تو ہم نے 6 7 8 نقل کی ہیں جو علماء اہل سنت نے، اور بھی بہت ساری ہیں، چونکہ ہماری ظاہر کتاب مختصر ہے، تو اس آیت مجیدہ میں اہل البیت سے مراد علماء اہل سنت کی طرف سے بیان کی گئی روایات کی روشنی میں فقط 5 ہستیاں ہیں جن کو صاحب طہارت کہا جا سکتا ہے، اور اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہستیاں واجب الاطاعت ہیں، کیونکہ یہ ہم المطہرون۔ انشاءاللہ اگلے حصے میں پھر جو شیعہ علماء نے روایات نقل کی ہیں انشاءاللہ اس کو پڑھ کے پھر اس بحث کو مکمل کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔